یاجوج ماجوج بہت ہی مشہور زمانہ نام۔ یاجوج ماجوج کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک بس افسانوی کہانی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی مخلوق نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ بہت سے لوگ یاجوج ماجوج کو انسان تو مانتے ہیں مگر یہ سوال ان کو پریشان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، یاجوج ماجوج کب آئیں گے اور یہ کیسے ہوں گے، کیا تباہی مچائیں گے۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے اس جدید دور میں سائنسدانوں نے پوری زمین چھان ماری ہے مگر یاجوج ماجوج کا ابھی تک کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا وجود کیسے ہوا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے دو قبیلے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج ان قبیلوں کے سرداروں کا نام تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی تھی اور بعد میں اپنی تمام نسل کی شادیاں اپنے ہی قبیلے میں کرتے تھے۔ اس طرح ان کے قبیلے تیزی سے بڑھتے چلے گئے۔ وہ زیادہ بچے پیدا کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج انسان ہی کی نسل ہیں۔ یہ لوگ ہر فصل، ہر جاندار، ہر پھل کھا جاتے تھے۔ ان کے دانت درندوں جیسے اور بال اتنے لمبے کہ وہ خود کو بالوں میں چھپا لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کی تعداد دنیا کے انسانوں کی تعداد سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود روایتوں کے مطابق یاجوج ماجوج کے قبیلے شمال مشرقی ایشیا کی طرف رہا کرتے تھے اور یہ اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ جو انسان ان کے قریب سے گزرتا یہ اس کو کھا جاتے تھے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یاجوج ماجوج کی قوم تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی سے مغرب میں کرغستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یاجوج ماجوج ابھی تک ایک سیسہ پلائی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ ان کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک، رحم دل اور بہادر بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کی بادشاہت کو خوب طاقت دی تھی اور یہ حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اپنی ریاست میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ذوالقرنین ایک علاقے کے قریب سے گزرے تو لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کے متعلق سب کچھ بتایا۔ یاجوج ماجوج کس طرح ان لوگوں کی فصلیں، پھل اور سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ ہم کو ان ظالموں سے نجات دلائیں۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ چاہے ہم سے جتنا مال دولت لے لو مگر ہمیں ان سے نجات دلا دو۔ تب حضرت ذوالقرنین نے اللہ سے مدد مانگی اور ان لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ سے بس آپ کی محنت اور طاقت چاہیے تاکہ میں تم میں اور یاجوج ماجوج میں ایک دیوار بنا دوں جس سے وہ باہر نہ آ سکیں۔ سب لوگ راضی ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے بہت سا لوہا منگوا کر اس کی چادریں بنانے کو کہا۔ ان چادروں سے ایک دیوار بنائی گئی۔ پھر آپ نے کہا چادروں کے درمیان آگ جلائی جائے۔ جب یہ پوری طرح تپ گئی تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈلوا دیا گیا اور جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو مضبوط دیوار بن چکی تھی جس کو یاجوج ماجوج نہ گرا سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اب جب تک میرے اللہ کا حکم نہ آئے گا یہ دیوار قائم رہے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا اس دیوار سے باہر آنا بھی ہے مگر وہ کیسے باہر آئیں گے اور کب آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کے ظہور کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو گھر لوٹ چلیں، باقی دیوار کل کھودیں گے، اور پھر اللہ اس دیوار کو دوبارہ ویسے مکمل اور مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلی تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ اس دن دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی ان کو نظر آئے تو ان کا سردار کہے گا گھر لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ اس دن انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر لوٹ جائیں گے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اس دن وہ اس کو مکمل کھود لیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔
سائنسدانوں کی کھوج میں اب تک کھدائی کے دوران ملنے والی 5 قسم کی دیواروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید تھے۔ ان میں سے ایک دیوار دیوار چین بھی ہے، دوسری دیوار یمن میں دیوار مارب ہے، تیسری کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی مانند ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے، اس کو دیوار یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس دیوار کی ایک دھار سرخ اور ایک کالی ہے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو ان کا اول دستہ بحر طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری دستہ پہنچے گا تو وہ یہ کہے گا کہ بحر طبریہ میں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ ساری زمین کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری زمین فتح کر لی، چلو اب آسمان فتح کرتے ہیں۔ تو وہ آسمان کی جانب تیر پھینکیں گے، یہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ پھر وہ زمین پر موجود ہر چیز کھا جائیں گے اور زمین پر قحط شروع ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور آپ کے تمام ساتھی اللہ سے دعا کریں گے کہ یاجوج ماجوج سے نجات دلائے۔ اللہ ان کی یہ دعا قبول فرمائے گا، اور پھر یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی ہلاکت کی وجہ بنے گا۔ پھر پوری دنیا پر یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے کہ دنیا کو ان سے صاف کر دے، تو اللہ کچھ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے اور ان کا سارا گوشت نوچ کھائیں گے۔ پھر اللہ زمین پر ایسی بارش برسائے گا کہ پوری زمین دھل کر صاف ہو جائے گی، اور پھر فصلیں اگائیں گی اور دنیا میں خوشحالی ہوگی۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا